ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، رحمان اور رحیم ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام آقائے کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و صلوات کے بعد، کرپشن سے روکنا، بے ایمانی سے روکنا، دھوکے فراڈ سے روکنا، یہ انبیاء کرام کی بنیادی ذمہ داری رہی ہے اور تمام انبیاء کا مقصد رہا ہے. اور جتنے اہل علم ہیں وہ چونکہ انبیاء کرام کے وارث انہیں کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں، علم رکھنے والے ہیں، وہ نبیوں کے وارث ہیں، کیونکہ نبیوں کی وراثت صرف علم ہوتا ہے،
نبی دنیا کے مال و جائیداد وراثت میں چھوڑ کے نہیں جاتے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو ہمارے نبی کا جو علم ہے وہ تمام امت کے جو اہل ایمان ہیں، اہل علم ہیں، وہ اس علم کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، اور نبیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بے ایمانی سے روکنا، کرپشن سے روکنا، یہ تمام اہل ایمان، تمام اہل علم کا بنیادی مقصد اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے خاص طور پر جو اسوہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چھوڑا ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اسوہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بے ایمانی، کرپشن سے واضح طور پر روکا تھا۔ فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں بڑا خوشحال دیکھ رہا ہوں۔ یعنی تم بے ایمانی کر کے بڑا فخر محسوس کر رہے ہو اور مال جمع کر کے اپنے آپ کو بڑا خوشحال سمجھ رہے ہو، میں تمہیں بڑی خوشحالی کی حالت میں دیکھتا ہوں، حالانکہ میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی تم اپنے آپ کو خوشحال سمجھ رہے ہو، لیکن میں اللہ کا جو نبی ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم اللہ کی گرفت کا شکار ہو رہے ہو، اور تمہیں قیامت والے دن بڑا غضبناک عذاب جو ہے وہ گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ یعنی پیسے جب پورے لیتے ہو تو چیزیں بھی ایمانداری کے ساتھ پوری دو، کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فسادی بن کر نہ چلو، اور اللہ کا جو حلال کردہ بچا ہوا مال ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ یعنی میرا کام بتا کر، اللہ کی تبلیغ کو سر انجام دے کر، اللہ کے آئے ہوئے پیغام کو تم تک پہنچا کر وہ میرا کام ادا ہو جاتا ہے۔ اب میں نگہبان نہیں ہوں کہ میں ہر بندے کے سر پر جا کر کھڑا ہو جاؤں اور بے ایمانی سے زبردستی روکوں۔ تو میں نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا ہے، تمہیں ڈرا بھی دیا ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں بے ایمانی سے آگاہ کیا جائے کہ بھائی یہ بے ایمانی نہ کرو، تم غلط کر رہے ہو، تو بعض اوقات غلط طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بھی بتایا تھا آپ کو ایک واقعہ کہ یہ کینال روڈ کے اوپر ایک بندے کو میں نے پیٹرول کم ڈالتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اسے جب ٹوکا اس بات پر، تو آگے سے بجائے وہ شرمندہ ہونے کے اگلی بات کیا کر رہا ہے کہ جو مولوی کر دیا وہ صحیح ہے۔ یعنی حالانکہ اس ٹاپک پہ تو بات ہی نہیں ہوئی، بھائی جو مولوی بھی اگر غلط کرتے ہیں تو انہیں کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں ملا، وہ بھی غلط ہے، لیکن بات تو یہ ہو ہی نہیں رہی۔ میں تمہیں واضح طور پر پوائنٹ کے اوپر دیکھ کر ایک بے ایمانی سے روک رہا ہوں، اور تم اوپر سے غلط طعن کر رہے ہو۔ یہی حال تھا تمام بے ایمان قوموں کا، جیسا کہ اللہ نے بھی سورہ ہود میں بتایا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی قوم سے بے ایمانی سے انہیں روکا نا قوم کو، تو اب قوم نے آگے سے کیا کہا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ دیکھیں جواب دیکھیں، بجائے شرمندہ ہونے کے، بجائے اپنے آپ کو درست کرنے کے، اللہ کے پیغمبر کو جو انہیں بے ایمانی سے روک رہا ہے انہیں کہہ رہے ہیں کہ اے شعیب، کیا تیری نمازیں تجھے یہ کہتی ہیں کہ تو ہمیں بے ایمانی سے روکے، یا ہم اپنے مالوں میں جیسا تصرف کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں، وہ چھوڑ دیں، یہ تیری نمازیں تجھے حکم دیتی ہیں، یا ہم ان شخصیات کی عبادت چھوڑ دیں جنہیں ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں؟ بے شک تو بڑا بردبار اور سمجھدار ہے۔ یعنی تنزیہ کہہ رہے ہیں نہ سمجھدار بندہ ہو کے سانو بے ایمانی تو روک رہے ہیں تو، یعنی ہم جو کر رہے ہیں اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف کر رہے ہیں، تو ہمارے مال ہیں، ہم اپنی مرضی سے جیسے مرضی تصرف کریں۔ یعنی جیسے اگر ہماری زبان میں کنورٹ کر لیں تو یار یہ ہم نے پٹرول خریدا ہے، ہم اسے بے ایمانی کر کے بیچیں، ہم کم کر کے بیچیں یا ایمانداری سے بیچیں، تجھے کس چیز نے یہ اختیار دیا کہ تو ہمیں آ کے روکے؟ یہ نبیوں کو طعن کیا گیا جو کہ بے ایمان قوموں کا شیوا ہوتا ہے۔ وہ بجائے شرمندہ ہونے کے، اپنی اصلاح کرنے کے، بے ایمانی چھوڑنے کے، آگاہی کسی سے ملی ہے اس پر شرمندہ ہونے کے بجائے وہ سمجھانے والے کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بے ایمان قوموں کا شیوا ہے۔ لیکن جب حضرت شعیب علیہ السلام نے روکا اور وہ نہ رکے،
اب یہ جو پہلے اس کی سنگینی آپ روکنا تو ہم نے ہے بے ایمانی سے، چاہے اگلا تان کرتا ہے جو مرضی کرتا ہے، یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے اور نبیوں کی یہ سنت ہے۔ یہ پیچھے نہیں ہٹنا کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی بے ایمانی سامنے کر رہا ہے اب آپ پیچھے ہو جائیں، اس پر کوئی ایکشن لینا چھوڑ دیں، یہ کام جاری رکھنا ہے۔ لیکن اس بے ایمانی کی سنگینی کو آج میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بے ایمانی جن کو تو خوف خدا نہیں رہا، جن کو اس چیز کی اہمیت کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کس قدر سنگین معاملہ ہے اور کس قدر ہم اللہ کے غضب کے مستحق بن رہے ہیں، یہ چیز آج کے میں اس خطبے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو آگاہ کر دیا کہ بھائی بے ایمانی چھوڑ دو، کرپشن چھوڑ دو، دھوکہ چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو، نہیں باز آئے، تو حضرت شعیب علیہ السلام سے ایک تو یہ تان کیا کہ تیری نمازیں تیریاں نمازاں تینوں یہ کہہ دیا کہ سانو بے ایمانی تو روک۔ اگلی بات جو کی کہ اے شعیب تیری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اکثر جو باتیں تم کرتے ہو ہمارے کھانے میں نہیں پڑتی، یہ ایمانداری کے جو تمہارے سبق ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم تجھے اپنے اندر کمزور دیکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، کہ اے شعیب اگر تیرے کنبے قبیلے کا ہمیں لحاظ نہ ہوتا تو ہم تجھے رجم کر دیتے، ہم تجھے رجم کر دیتے۔ اے اپنی دعوت بے ایمانی دلا، یا میرا پیو پولیس والا وا، میرا باپ پولیس والا ہے، میرا فلاں عزیز پولیس والا ہے، میرا ہولڈ بڑا زیادہ ہے، میرا تعلق بڑا زیادہ ہے، تم یہ بے ایمانی سے بچنے کا سبق اپنے ساتھ لے جاؤ، میں جو کر رہا ہوں میں نے وہی کرنا ہے، وہی چیز، یعنی انداز مختلف ہو سکتا ہے، یہ بے ایمان قوموں کا شیوا ہے۔ آگے سے جس نے بے ایمانی سے روکا ہے، جس نے آگاہی دی ہے بھائی بچ جاؤ اللہ کے غضب سے، کیوں اپنے آپ کو اللہ کا غضب کا مستحق بنا رہے ہو، آگے سے اسے تان کر رہے ہیں کہ اگر تیرا کنبہ قبیلہ نہ ہوتا اور اس کا ہمیں لحاظ نہ ہوتا تجھے رجم کر دیتے، تو ضعیف ہے، ہمارے اندر کمزور ہے، ہماری پاور زیادہ ہے، تو کمزور ہے ہمارے سامنے، وما انت علینا بعزیز، اور تو ہم پر کوئی غالب نہیں ہے، تیری اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو ہمیں روک سکے۔ یعنی یہ بے ایمان قوموں کا شیوا۔ بہرحال پھر طاقت ہو یا نہ ہو، اللہ کا کوڑا جب برستا ہے نا، اللہ کے عذاب کا کوڑا، پھر ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ انسان بے ایمانی کر کر کے اس قدر شیطان صفت بن جاتا ہے کہ اللہ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے۔ پھر ان بطش ربک لشدید، پھر کوئی پکڑے نہ پکڑے اللہ پکڑ لیتا ہے، اور اللہ کی پکڑ آخر کار آ کے ہی رہتی ہے، اور وہ پکڑ تمام پکڑوں سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا عذاب آ گیا، ہمارا حکم آ گیا عذاب کا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا، یہ بھی نقطہ آپ نے سمجھنا ہے، تو ہم نے شعیب کو بھی نجات دے دی جو روکتا تھا، جو بے ایمانی سے روکتا تھا اسے بھی نجات دے دی، اور تمام ایمان والے جو اس کے ساتھ تھے انہیں بھی اپنی رحمت سے نجات دے دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور تمام ظالموں کو، بے ایمانوں کو، فراڈیوں کو، دھوکے بازوں کو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا، سخت چیخ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ کیا تھا، اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے، اوندے پڑے تھے، بیڑا غرق کر دیا اللہ نے، نیست و نابود کر دیا۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے تھے جیسے وہ دنیا میں کبھی بسے ہی نہیں، ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹی کہ وہ دنیا میں ایسا ان کا حال ہو گیا جیسے دنیا میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، سن لو لوگو، یہ مدین والوں کے لیے جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھے، بے ایمان، فراڈیے، دھوکے باز، ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، جیسے قوم سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری تھی، لعنت تھی۔ یعنی یہ ایک نقطہ، یہ ہم کیوں یہ کام نہیں چھوڑنا، بے ایمانوں کی سرزنش کرنے سے کیوں پیچھے نہیں ہٹنا، بے ایمانوں کی حتی الامکان گرفت کرنے سے کیوں نہیں پیچھے ہٹنا، کہ کم از کم ہم اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بنے، ہم اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غصے سے بچ جائیں۔ اس لیے جب ہم اگلے کو بے ایمانی سے روک دیں گے ہمارا فریضہ ادا ہو گیا، پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا، ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ لیکن جب ہم یہ کہ وہ چھڈو جی کرن دیو جڑا بے ایمانی کردا،
جو کر رہا ہے اسے کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، آپ نمازیں پڑھائیں، آپ اپنے کام جاری رکھیں، درس و تدریس جاری رکھیں، واعظ و نصیحت جاری رکھیں۔ جو بے ایمانی کرتا ہے وہ خود ہی بھگتے گا، او بھائی خود ہی تو بھگتے گا، لیکن اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ پکڑا تو جائے گا، لیکن مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ اپنی تو ذمہ داری ادا کریں، ہم اپنی تو ذمہ داری جو بنتی ہے وہ ادا کریں، کم از کم بے ایمانی سے روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یتبایعون فلا یکاد احد یؤدی الامانہ، لوگ خرید و فروخت کریں گے، ایسا وقت آ جائے گا، خرید و فروخت ہوں گی، دکانیں چلیں گی، لیکن کوئی بندہ امانت دار نظر نہیں آئے گا، کوئی بندہ امین نظر نہیں آئے گا۔ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، باتیں ہوا کریں گی کہ او فلانی بستی میں ایک امانت دار بندہ ہے، یعنی ٹاواں کوئی بندہ ہوگا امانت دار، اس کا لوگ تذکرہ کیا کریں گے، یارو فلانے محلے میں فلانی جگہ پر ایک امانت دار بندہ رہتا ہے۔ یہ ایسا حال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہو جائے گا، اور کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا، میں عربی سکپ کر رہا ہوں تاکہ زیادہ باتیں جو ہے نا وہ ہوں، کسی بندے کے متعلق کہا جائے گا یار کتنا عقل مند ہے، کتنا صاحب ظرف ہے، کتنا خوبصورت ہے، وما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، لیکن اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا۔ بظاہر بڑے انٹیلیجنٹ، بڑے سنجیدہ، بڑے سینسٹیو، بڑے خوبصورت، بڑے پینٹ کوٹوں والے، بڑے وکیل، بڑے جج، فرمایا کہ بظاہر نظر آئیں گے کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا عقل مند ہے، کتنا انٹیلیجنٹ ہے، کتنا سینسٹیو ہے، کتنا سمجھدار نظر آتا ہے، پینٹ کوٹ ڈالا ہے، ٹائی لگائی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا، کخ پتہ نہیں ہوگا اللہ کے غضب کا، کخ پتہ نہیں ہوگا دین کی تعلیمات کا، کخ پتہ نہیں ہوگا اہمیت کا۔ یہ قیامت سے پہلے حال ہو جائے گا۔ اسی طرح اچھا سابقہ امتوں میں اچھا ایک چیز یہ تھی کہ بعض اوقات بے ایمانی پکڑی بھی جاتی تھی، بے ایمانی واضح ہو جاتی تھی کہ اس نے بے ایمان، جیسے مثال کے طور پر مال غنیمت ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب مال غنیمت حلال نہیں تھا امتوں کے لیے تو وہ یعنی مال غنیمت سمجھتے ہیں جو جہاد جب کرتے ہیں کافروں سے تو وہ ان کا جو مال آتا ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اسے کیا ہوتا تھا کہ اصول تھا، یہ سارے نبیوں کے ساتھ یہ رہا، اس امت سے پہلے تک یہی قانون رہا جب سے دنیا بنی ہے کہ جس نبی نے بھی غزوہ کیا، جہاد کیا، جو بھی مال اکٹھا ہوتا تھا آسمان سے آگ آتی تھی اور اس جو ہے نا وہ آگ کو کھا جاتی تھی۔ میں پتہ نہیں ٹائم ہو گیا، تو وہ آسمان سے آگ آتی تھی تو وہ اس مال غنیمت کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی، بسم کر دیتی تھی، لیکن اس امت پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ وہ جو مال آتا تھا اللہ نے اس کو حلال کر دیا ہمارے نبی کے لیے اور اس امت کے لیے۔ اچھا آپ دیکھیں لیکن اس پر وعید ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نبی نے غزوہ کیا، نبیوں میں سے کوئی نبی تھا اس کا نام نہیں آپ نے ذکر کیا، فرمایا کہ اس نبی نے کیا کیا، اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر جہاد کیا، غزوہ کیا، جنگ کی کفار کے خلاف، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی، مال غنیمت جمع ہوا، تو اب آگ آئی آسمان سے اصول کے مطابق، رول کے مطابق جو آتی تھی، وہ مال سارا میدان میں جمع کر دیا، آسمان سے آگ آ کے نا پاس ہی وہ آگ ٹک گئی ہے، وہ سامان کو پاڑ ہی نہیں رہی، سامان کو کھا ہی نہیں رہی آگ۔ تو اب نبی جو تھا وہ جس نے غزوہ کیا تھا اس نے کہا کہ تمہارے اندر بے ایمانی ہے، اے قوم یہ جو آگ اس مال غنیمت کو نہیں نہ کھا رہی، تمہارے اندر بے ایمانی ہے، ایسا کرو ہر قبیلے کا بندہ میرے ساتھ آ کر ہاتھ ملائے، وہ جتنے قبیلے تھے آ کر ہاتھ ملاتے رہے، ایک قبیلے والے کا ہاتھ نا اس نبی کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایسے چمٹ گیا، تو اب اس نبی نے کہا کہ تمہارے قبیلے میں بے ایمانی ہے، اب تمہارے قبیلے کے جتنے افراد ہیں وہ سارے میرے ساتھ آ کے ہاتھ ملائیں۔ اب وہ سارے یعنی باری باری اس نبی سے ہاتھ ملانے لگے، تو 2-3 بندوں کا ہاتھ نہ اس نبی کے ساتھ چمٹا، انہوں نے سائڈ تے کر لیا گیا، انہوں نے اس نبی نے کہا علیہ السلام کہ تمہارے اندر تم نے بے ایمانی کیا، اور ویسا ہی ہوا، وہ گئے اور ایک گائے کا سر تھا سونے کا، گائے کا سر سونے کا بنا تھا، وہ انہوں نے کیا تھا کہ کسی دن نظر نہیں پئی تھی تب ابھی مال جمع ہو رہا تھا، انہوں نے پہلے ہی سائڈ پہ کر لیا تھا، وہ گائے کا سر اونٹ کا انہوں نے پہلے ہی سائڈ پہ کر لیا تھا، تو اب اس نبی نے کہا کہ یہ واپس لا کر انہوں نے جب رکھا ان کے کہنے پر، پھر اس آگ نے اس مال کو کھایا،
یعنی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بے ایمان ہے، یہ بے ایمان ہے۔ اب احسان ہمارے اوپر اللہ کا یہ ہے کہ اب پتہ نہیں چلتا، بڑے تو بڑا فراڈیا، اتنے بڑے بے ایمان دھوکے باز، نہ ان کے ماتھے پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بے ایمان ہے، نہ پتہ چل پاتا ہے بظاہر کہ یار یہ اس نے بے ایمان ہے، یا اس کا دل کیسا ہے، یا کھوٹا ہے، یا کرپٹ بندہ ہے، پتہ نہیں چل پاتا۔ لیکن اب یہ ہے، یہ تو احسان ہے نا اللہ کا کہ اللہ نے ہماری عزتیں بچائی ہیں۔ جتنے مرضی فراڈ کر لو ماتھے پہ نہیں لکھا جائے گا، جتنے مرضی فراڈ کر لو بظاہر نہیں بھی پتہ چل پائے گا۔ لیکن اس پر نبی علیہ السلام نے ڈرایا بہت ہے، اپنی امت کو ڈرایا بہت زیادہ ہے، تاکہ اگرچہ پتہ بظاہر نہیں چلتا، وہ خود تو خوف خدا دل میں ہو نا، پیدا کرو اللہ کا ڈر، اپنی آخرت کو یاد رکھو۔ یہ چیز نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ فرمائی ہے اس بے ایمانی کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، دھوکے فراڈ کے حوالے سے، بے ایمانی کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے ڈرایا بہت ہے امت کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خیبر فتح ہوا۔ خیبر کے وقت کیا تھا کہ کچھ سونا چاندی ہمیں مال غنیمت میں نہیں ملا، بلکہ خیبر کی فتح میں جو مال غنیمت ملا وہ کیا تھا؟ اونٹ، گائے، بکریاں، یا کپڑا وغیرہ، یا دیگر ساز و سامان دنیاوی طور پر، یہ یا باغات، جگہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو یہودیوں کی تھی وہ ہمیں دیں۔ تو پھر کیا ہوا، ہم جب خیبر فتح ہو گیا، وہ سارا مال جو بکریاں اونٹوں کی شکل میں، جتنا بھی کپڑے کی صورت میں، مال و متاع کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ ملا، اس کے بعد ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نا وادی قرا میں جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام مدعم تھا، اور بنو زباب قبیلہ تھا جنہوں نے آپ کو وہ غلام تحفے میں دیا تھا۔ اب وہ جا رہے تھے، اچانک ایسا ہوا کسی طرف سے ایک تیر آیا دشمن کی طرف سے، اور وہ مدعم کو لگ گیا۔ نبی کے جو غلام تھے اور انہوں نے آپ کی سواری پکڑی ہوئی تھی، مہار پکڑی تھی، انہیں آ کر نا وہ تیر لگ گیا۔ اب لوگوں نے کہا جی دیکھو نبی دا غلام اور جناب مہار پکڑی ہے، نبی کا جو ہے وہ ماننے والا شہید ہو گیا، شہادت مبارک ہو، ہنی اللہ شہادہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، اس بندے کو شہادت مبارک، اس بندے کو شہادت مبارک، اس بندے کو شہادت مبارک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل والذی نفسی بیدہ، اوے سنو تم تو اپنی نقطہ نظر سے کہہ رہے ہو نا شہادت مبارک، نبی دا غلام، فرمایا کہ سنو اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان الشملۃ التی اصابها یوم خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا۔ فرمایا کہ اس بندے نے خیبر کی مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے چوری چھپے ایک چادر وہاں سے چوری کی تھی، وہ چادر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے، چاہے میرا غلام ہے، چاہے میرا ماننے والا ہے، لیکن اس نے وہ چوری کی تھی، ایک چادر اس نے چرائی تھی، وہ اس پر میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ بن کر اس کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ اب جب یہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی نا، تو ایک دو بندے تسمے جو ہوتے ہیں نا جوتی کے تسمے، وہ اٹھا کر لائے، اللہ کے رسول ہم نے بھی وہاں سے اٹھا لیے تھے، یعنی تسمے، ایسا ڈر پیدا کیا، دو تسمے اٹھائے تھے صرف جوتی کو باندھنے والے، وہ ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوا، اللہ دے نبی یہ لے ہم نے بھی غلطی ہم سے ہو گئی ہے، یہ ہم نے تسمے وہاں سے اٹھا لیے تھے خیبر کے مال سے۔ اب نبی علیہ السلام نے انہیں پھر ڈرایا، مزید ان پر گرفت کی، فرمایا کہ اگر تم یہ دو تسمے بھی واپس نہ کرتے چوری کے، تو یہ بھی تم پر آگ بن کر برسنے تھے، آگ بن کر تم پر بھڑکنے تھے۔ یعنی یہ جو ہے نا تسمے، دیکھیں کتنی تسمے کی کیا ویلیو ہے کہ جوتی کو باندھ، یہاں پر کروڑوں اربوں روپے کی کرپشنیں ہو رہی ہیں جناب، بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، ایک ریڑھی والے سے لے کر بڑے سیاستدانوں تک ہر بندہ جو ہے وہ جدھر جس کا داؤ لگ رہا ہے وہ چھری پھیر رہا ہے، کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا۔ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو اس پٹرول والے کا بتایا، یہ ایک چھوٹا سا ہے نا، ایک چھوٹی سی شاخ ہے گلی محلوں کے اندر، بڑے بڑے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پمپوں والے، بڑے بڑے جو ہے وہ کھرانٹ بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو بے باکی کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کر رہے، کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ نبی نے اتنا ڈرایا کہ نبی کے ماننے والے ایک دو تسمے چوری کرنے سے جو ہے وہ ڈر گئے اور آ کر نبی علیہ السلام کو پیش کر دی۔ اور ایک روایت سنیں، حضرت عدی بن امیرہ الکندی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، دیکھیں کتنی آپ نے تعلیم فرمائی، کتنا ڈرایا، فرمایا سن لو جس بندے کو بھی میں نے کہیں پہ وزیر لگایا ہے، جس بندے کو بھی میں نے کوئی عہدہ عطا کیا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے میرے عہدوں والے جن کو میں نے مختلف علاقوں کے عہدے دیے ہیں وہ سن لیں، فرمایا کہ جس بندے کو میں تم میں سے کوئی عہدہ مقرر عہدے پر فائز کروں، عہدہ دوں، پھر وہ کیا کرے، وہ ایک سوئی کی بھی بے ایمانی کرے،
وہ ایک سوئی کی بھی بےایمانی کرے، کرپشن کرے، دھوکہ کرے، فراڈ کرے تو کیا ہے وہ اس سوئی جتنی بے ایمانی کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ ایک آدمی آیا سیاہ رنگ کا تھا، اسے بھی کوئی عہدہ آپ نے دیا تھا، تو حضرت عدی بن امیرہ کہتے ہیں وہ بندہ اس کے دل میں یہ ایمان تھا نا، ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ حضرت عدی بن امیرہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بیان کیا نا کہ کوئی ایک سوئی کی بھی بے ایمانی نہ کرے، جسے میں نے وزیر کہیں لگایا، کوئی عہدہ دیا، ایک بندہ آیا اسے بھی آپ نے کہیں پر عہدہ دیا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول اپنا عہدہ مجھ سے واپس لے لیں۔ بھائی میں نہیں ایڈی ذمہ داری ادا کر سکتا، ایک سوئی کی بھی بے ایمانی نہ ہو۔ جب اس نے کہا نا اللہ کے رسول عہدہ واپس لے لیں، آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو ابھی یہ فرماتے سنا ہے کہ ایک سوئی کی بھی اگر بے ایمانی ہو گئی تو قیامت کے دن اس کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول ہم تو انسان ہیں، کوئی ماڑی موٹی کمی کوتاہی تو ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو ماڑی موٹی خیر ہے، چلو اس کا دل رکھ لو، ٹھیک ہے۔ آپ نے عہدہ واپس لیا اور فرمایا کہ بالکل تم نے صحیح سنا ہے، میں پھر وہی بات کہتا ہوں، 2 مرتبہ اس حدیث میں آپ نے دہرائے الفاظ، فرمایا تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، جسے میں نے کوئی عہدہ مقرر کی دیا، جسے میں نے کہیں پر وزیر لگایا، جسے میں نے کہیں پر جو ہے وہ کسی علاقے کا سربراہ بنایا اور اس نے ایک سوئی کی بھی بے ایمانی کی، ایک سوئی کی بھی اس نے دھوکے فراڈ کے اندر ملوث ہوا، تو وہ اس چھوٹی سی بے ایمانی کو لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ یعنی آپ نے پھر جو ہے وہ امت کو ڈرایا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن ہمارے اندر کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام نے کرپشن کا ذکر کیا، بے ایمانی کا ذکر کیا، دھوکے فراڈ کے متعلق آپ نے واضح نصیحت شروع کی۔ فَعَظَّمَهُ، آپ نے اسے بڑا ہی عظیم گناہ ہمیں بتایا، یعنی اس کی بہت بڑا چڑھا کر آپ نے اس کی ہمیں سختی بیان فرمائی اور بڑا آپ نے ہمیں یہ احساس دلوایا کہ یہ بے ایمانی یہ بڑا عظیم گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، کہ میں تم میں سے ہرگز کسی بندے کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے گردن پر ایک اونٹ بڑبڑا رہا ہو اور وہ کہے یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں، اور میں کہوں کہ میں تیرے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، میں نے تجھے دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا کہ بے ایمانی نہ کرنا، دھوکہ نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا۔ آج تو نے وہ اونٹ کا فراڈ کیا تھا تو آج تیرے گردن پہ وہ اونٹ بڑبڑا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے ہرگز کسی بندے کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن کے اوپر ایک گھوڑا ہنہنا رہا ہو اور وہ کہے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں، اللہ کے رسول مجھے بچا لیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے رسول مجھے دوزخ سے بچا لیں، اور میں کہوں کہ میں تیرے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، میں نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ بے ایمانی نہ کرنا، دھوکہ نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے، یہ لمبی حدیث ہے، میں تم میں سے ہرگز کسی بندے کو اس حال میں نہ قیامت کے دن پاؤں کہ ایک بکری اس کی گردن پر ممیا رہی ہو اور وہ کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ سے بچائیں، مجھے اللہ کے عذاب سے بچائیں، مجھے جہنم سے بچائیں، اور میں کہوں کہ میں تیرے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، میں نے تجھے دنیا میں بتا دیا تھا کہ بے ایمانی نہ کرنا، دھوکہ فراڈ نہ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کسی بندے کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کوئی انسان، کوئی انسانی جان جس پر اس نے ظلم کیا تھا، وہ اس کے گردن پر جو ہے وہ چیخو پکار رہی ہو، اس کے ظلم کی جو ہے وہ داستان سنا رہی ہو، اور وہ کہتا پھر اللہ کے رسول مجھے بچائیں، اللہ کے رسول مجھے غضب سے بچائیں، مجھے اللہ کے عذاب سے بچائیں، اور میں کہوں کہ میں اب تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، دنیا میں نے بتا دیا تھا کہ بے ایمانی نہ کرنا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی بندے کو اس حال میں قیامت کے دن نہ پاؤں کہ اس کی گردن کے اوپر کوئی کپڑے کے تھان لدے ہوں جس کی اس نے بے ایمانی کی تھی، اور وہ کہ اللہ کے رسول مجھے بچائیں، اللہ کے رسول مجھے دوزخ سے بچائیں، اللہ کے عذاب سے بچائیں، اور میں کہوں کہ میں تیرے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، میں نے دنیا میں تجھے بتا دیا تھا کہ بے ایمانی نہ کرنا، دھوکہ فراڈ نہ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی بندے کو اس حال میں قیامت کے دن نہ پاؤں کہ کوئی خاموش مال، یعنی سونا ہے، چاندی ہے، جو بولتے چیزیں نہیں ہیں، اس کی گردن پر لدا ہو اور وہ جناب مجھے کہہ رہا ہو کہ اللہ کے رسول مجھے بچائیں، مجھے اللہ کے عذاب سے بچائیں، اور میں کہوں کہ میں تیرے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، میں نے دنیا میں تجھے بتا دیا تھا کہ بے ایمانی نہ کرنا، دھوکہ فراڈ نہ کرنا۔ تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ نبی کا امتی ہے، نبی کا عاشق ہے، عاشق رسول ہے، لیکن اگر بے ایمانی نہیں چھوڑتا، اگر وہ دھوکہ فراڈ، کاہے کا عاشق رسول ہے، کاہی کا وہ نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے جھوٹے ہیں سارے۔ نبی نے تو بار بار ڈرایا بے ایمانی نہیں کرنی،
دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، جتنا مرضی کہتے پھرو۔ اور آپ نے واضح اعلان کر دیا، یہ صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ نے کہا کہ میں کہہ دوں گا قیامت کے دن کہ میں نہیں تیرے لیے کچھ کر سکتا، آج میں نے تجھے دنیا میں بتا دیا تھا کہ بے ایمانی نہ کرنا، ایمانداری سے زندگی گزارنا، آج میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے واضح طور پر امت کو ڈرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بے ایمانی کی، کرپشن کی سنگینی کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ جرت اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ جو اللہ نے حلال ہمارے لیے بنایا اسی پر اکتفا کرنے والے بنیں، اور اللہ کے دیے ہوئے حلال پر زندگی گزاریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بھی جرت عطا فرمائے، یہ بھی ہمت عطا فرمائے کہ ایسے کھرانٹ جو ہمارے معاشروں میں جڑیں پکڑ چکے ہیں بے ایمانی کی، انہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی جڑیں کاٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں معاشرے کو بے ایمانی سے پاک کرنے میں، کرپشن سے صاف کرنے میں، اللہ ہمیں کم از کم جتنا ہمارا کردار اور فریضہ اور ذمہ داری بنتی ہے اللہ ہمیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اوفوا المکیال والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں ناپ اور تول ایمانداری کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔